السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 2۔ بارات آ گئی تھی۔ ہانیہ کو آخری لمحے تک امید تھی کہ ہادیہ اس کی مدد کرے گی، مگر نکاح کے وقت وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو گئی تھی۔ ہانیہ کو اس سے اس دھوکے کی امید نہیں تھی۔ نہال جو اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، وہ بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پیتی بار بار پلکیں جھپک کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اس نے پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر ہادیہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ دلہا بنے میکال کا موڈ بھی کچھ خاص خوشگوار نہیں تھا۔ بھیگی بھیگی سی سرد رات بھر کی کمکموں کا حصہ بنی دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، جب وہ کانچ کی گڑیا سی لڑکی اپنے مکمل سنگھار کے ساتھ کسی تصویر کی مانند خاموش اسٹیج پر اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اول فضول رسموں کے بعد بالآخر رخصتی کا بھی وقت آ گیا۔ میکال صفدر صاحب اور جاذب کے ساتھ دیگر رشتہ داروں سے مل کر واپس پلٹا تو اس نے جاذب اور ہادیہ کو ہانیہ کے ساتھ کھڑے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اسے گاڑی کے قریب لا رہے تھے۔ وہ وہیں رک گیا۔ اگلے 5 منٹ میں جب وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی، اس نے ذکیہ بیگم کو دیکھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہ ہانیہ کو پیار دینے کے لیے اس کے قریب آئی تھی، جب اس نے درستی سے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ پرے جھٹک دیے۔ ڈونٹ ٹچ می، سوتیلی عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی، بالآخر یہ ثابت کر دیا آپ نے۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ گڑگڑاہٹ تھی۔ میکال جاذب سے مصافحہ کرتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کبھی یوں میری خوشی کی پرواہ کیے بغیر ایک قطعی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ میری زندگی کا سودا نہ کرتی۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ جاذب اور ہادیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بھی اس جیسا ہی کیس تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ بھی زبردستی کا سودا ہوا تھا۔ پھر بھی وہ شدید اذیت اور ذلت کا شکار لب بھینچ کر سرخ چہرے کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اپنی سسرال سے گھر تک وہ لب بھینچے خاموش بیٹھا رہا، مگر گھر واپسی کے بعد وہ کہاں نکل گیا، کسی کو خبر نہیں ہو سکی۔ ضبط گریہ سے سرخ آنکھیں لیے چپ چاپ بے آواز روتے وہ عائشہ برہان کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ جو فقط 2 ہی سال میں رل کر رہ گئی تھی، یوں صبح سویرے اسے شکستہ پاس دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اندر کو دھسی آنکھوں میں گہرا کرب آن ٹھہرا تھا۔ میکال کو روتے دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کا دل کٹ کر رہ گیا ہو۔ میکال، کیا ہوا ہے؟ رات تو فرسٹ نائٹ تھی نا تمہاری شادی کی؟ ہاں۔ ضبط کے باوجود اس کا لہجہ بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر یہاں کیوں چلے آئے؟ بس یوں ہی۔ پاگل ہوئے ہو؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ایک دم وہ بے حد جذباتی ہوا تھا۔ عائشہ ازحد حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسے عائش؟ خود ہی دل میں کسی کے لیے محبت ڈال کر پھر خود ہی دل اجاڑ دیتا ہے کیوں؟ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے مجھے یوں سسکتے ہوئے؟ کیوں اتنا بے بس کر دیا اس نے مجھے کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا؟ میں نے جسم نہیں مانگا تھا، اس سے روح مانگی تھی، محبت مانگی تھی، مگر اس نے جسم دے دیا، محبت نہیں دی۔ کیوں نہیں دیتا وہ محبت؟ نہیں دینی تھی تو کیوں؟ ہوا پانی خوراک سے بھی زیادہ ضروری بنایا اس نے اسے، کیوں؟ جذب کے عالم میں کہتے وہ تڑپ اٹھا۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ گھر جاؤ میکال، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا گھر جانے کو۔ عائشہ کے آنسو پہنچنے پر وہ پھر کرب انگیز لہجے میں بولا۔ جواب میں وہ افسردہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کا واسطہ ہے میکال، یوں اس طرح میری اور اپنی زندگی کو مشکل میں مت ڈالو۔ میں آلریڈی بہت کٹھن حالات کا سامنا کر رہی ہوں، مجھے اور اذیت مت دو پلیز۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے اچانک اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ سوری۔ دائیں ہاتھ سے آنکھیں پوچھتے وہ یوں ہی کھڑا ہوا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری جان ہے تم میں، یہ یاد رکھنا۔ اب جاؤ۔ میکال نے اس کی بات سنی تھی، اور وہ بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے پھر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ کوئی میرے دل دا حال نہ جانے اور ابا، رو رو کے سوکھ گئے نین نمانے اور ابا۔ وہ عائشہ برہان کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور اب اس کی گاڑی میں سلو ڈرائیونگ کے ساتھ گونجتی راحت فتح علی خان کی آواز اسے اپنے دل کی ترجمان لگ رہی تھی۔ گاڑی کی اچانک بریک کے ساتھ ہی اس کا طلسم بھی ٹوٹا تھا۔ ریاض حسن صاحب اس کی ذہنی کیفیت سے آگاہ تھے۔
تبھی انہوں نے گھر میں سب کو منع کر دیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں۔ صبح کی سفیدی خاصی پھیل چکی تھی۔ وہ بے دلی سے گاڑی پارک کرنے کے بعد تیزی سے سیڑھیاں کراس کرتا اوپر آیا اور اپنے کمرے میں بنا کسی تبدیلی کو اہمیت دیے وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ نیچے ناشتے کی میز پر صفدر صاحب کی فیملی کی طرف سے ناشتہ آ چکا تھا، مگر وہ مروتاً بھی نیچے نہیں آیا۔ ہانیہ بیدار ہونے کے بعد اپنے متوقع حال پر بنا واویلا کیے وارڈروب کی طرف چلی آئی۔ میکال واش روم سے نکلا تو وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر کمرے میں واپس آئی تو میکال بستر پر آڑا ترچھا لیٹا سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتے اپنے بال سلجھانے لگی۔ شہر خاموشہ میں اس روز معمول سے کہیں بڑھ کر سناٹا تھا۔ وہ بے قرار سا ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا اپنی ماں کی قبر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ انتہائی رقت اور محبت کے ساتھ فاتحہ پڑھ کر وہ ابھی چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا جب اس کی بھٹکتی بے قرار نگاہ اس پر پڑی۔ ہر روز کی طرح سیاہ چادر میں لپٹی وہ سبک رو ہوا کی مانند خرامہ خرامہ چلتی اپنی مطلوبہ قبر تک گئی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر سے تازہ پھولوں کی پتیاں نکال کر اس قبر پر بکھیر دی تھیں۔ اس نے ذرا سی ترچھی نگاہ کر کے دیکھا، وہ قبر کے پہلو میں بیٹھی بہت محبت اور عجیب یاسیت کے ساتھ اس پر بکھری تازہ گلاب کی پتیوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے محسوس کرتی قبر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ عزیر سے صبر نہ ہو سکا۔ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ بہت سوچتے اس قبر کے قریب آیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس کی پکار پر اس لڑکی کی محویت ٹوٹی۔ وہ یوں چونکی گویا کسی گہرے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ جی، بنا پلٹ کر دیکھے اس نے چادر کو چہرے پر مزید پھیلا لیا۔ میرا نام عزیر ہے، میں یہاں روز اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ کیا میں جان سکتا ہوں مٹی کے اس ڈھیر تلے آپ کا کون سا رشتہ دفن ہے؟ میرا رشتہ؟ اس کے سوال پر ہلکے سے بڑبڑاتے وہ بے کلی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں؟ کوئی رشتہ نہیں تو روز یہاں کیا لینے آتی ہیں؟ آندھی طوفان بارش کی بھی پرواہ نہیں کرتی؟ اس بات کا بھی احساس نہیں کہ عورت کا یوں روز قبرستان میں آنا کسی طور مناسب نہیں؟ عزیر کو حیرانی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ کون ہو تم؟ تیوری چڑھاتے ہوئے اب اس نے سوال بدلا تھا، مگر لڑکی کے چہرے پر وہی بے نیازی تھی۔ پتہ نہیں۔ زیر لب بڑبڑا کر ایک نظر سامنے موجود قبر پر ڈالتے وہ پلٹ گئی، اور عزیر جو آج ہر صورت اسے جان لینا چاہتا تھا لب بھیجے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ تھکن سے چور بدن کے ساتھ بنا رات کا کھانا کھائے وہ لان کی طرف بنی سیڑھیوں پر بیٹھی یوں سرد ہوا کے تھپیڑے برداشت کر رہی تھی جیسے خزاں رت میں درخت سے گرا کوئی پتا بھاری قدموں کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ 2 سال ہو گئے تھے اس نے پلٹ کر زندگی کو نہیں دیکھا تھا، مگر آج 2 سال کے بعد میکال کے غیر توقع SMS اور پھر آنسوؤں نے اسے اندر سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کا دیور آیا تھا۔ 10 سال کینیڈا میں مقیم رہنے کے بعد اسے پاکستان اور اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی، تاہم وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ میکال سے مل کر شکستہ دلی کے ساتھ گھر واپس آئی تھی جب اس کا سامنا اس سے ہوا تھا۔ لو آ گئی تمہاری بھاوج، مل لو۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے ساس کی فخریہ آواز سنائی دی، اور جواب میں جس ہینڈسم سے لڑکے نے پلٹ کر حیرانی سے اسے دیکھا وہ اس کا دیور عریش تھا۔ عائشہ اس کی حیرانی کی وجہ جانتی تھی، تبھی اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ اسی روز شام میں جب وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی وہ اس کے پاس کچن میں آیا تھا۔ ایکسکیوز می، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں کچھ دیر یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ چونکی تھی تاہم اس نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ جی ہاں، کیا بنا رہی ہیں؟ دونوں بازو سینے پر باندھتے وہ قریب آیا تھا۔ چکن بریانی، عائشہ نے بے حد مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا پھر کچن کی سلیب سے ٹیک لگاتے سنجیدگی سے بولا، آپ ایک سمجھدار خوبصورت خاتون ہیں، یقیناً پڑھی لکھی بھی ہوں گی۔ کیا میں جان سکتا ہوں اس کے باوجود آپ نے میرے بھائی سے شادی کا احمقانہ فیصلہ کیوں کیا؟ عائشہ جانتی تھی وہ یہی سوال کرے گا، تبھی اس کے دل پر جیسے کسی نے چٹکی کاٹی تھی۔ یہ میری امی کا فیصلہ تھا اور میں ان کے فیصلے سے بغاوت نہیں کر سکی۔ لیکن کیوں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک ایب نارمل شخص ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا تو ایک طرف، وہ اس گھر میں آپ کو آپ کا جائز مقام بھی نہیں دلوا سکتا، اور کچھ بعید نہیں کہ رات میں سوتے ہوئے نقصان بھی پہنچا دے۔
پھر بھی آپ کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا، کیوں؟ عائشہ کو اس کے سوالات سے الجھن ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے جواب دینے پر مجبور تھی، کیونکہ اسے اس گھر میں رہنا تھا۔ اب وہ آٹے کے کنستر سے آٹا نکال رہی تھی، کیونکہ میری بڑی بہن کا رشتہ ان سے طے تھا اور میرے بھائی کو آپ کے گھر والوں نے باہر کے خواب دکھا رکھے تھے۔ میری بہن اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد میرے گھر والوں کو جہاں برادری سے بے دخل ہونے کا خدشہ لاحق ہوا، وہیں سارے خواب بھی مٹی میں ملتے محسوس ہوئے۔ اسی لیے انہوں نے میری قربانی دی، تاہم مجھے اس پر کسی سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ یہ میرے نصیب کا لکھا ہے اور انسان نصیب کے لکھے سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ ایم اے انگلش اور نفسیات کرنے کے باوجود میں اپنی ماں کے حقوق سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی تھی۔ جس عورت نے مجھے جنم دے کر مجھے پروان چڑھایا، میری پرورش کی، اس کا یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو مجھے کسی اب نارمل شخص سے بیاہ دے یا پھر جان سے مار دے۔ ضبط کی ہزار کوششوں کے باوجود بات کے اختتام پر اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ عریج کی آنکھوں میں مزید حیرانی اود آئی۔ گڈ، داد دیتا ہوں آپ کی فرما برداری کی، مگر کاش آپ کو جہنم دینے والی آپ کی ماں آپ کو جان سے مار دیتی، کیونکہ ہر روز کے مرنے سے ایک بار مرنا کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں ذرا سی تلخی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کے دو قطرے کسی پکے ہوئے پھول کی طرح ٹوٹ کر اس کے گالوں سے لڑکتے گریبان میں جذب ہو گئے۔ ہوا کی خنکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، مگر وہ بے حسی سے وہیں بیٹھی رہی۔ اندر دوزخ جلتے ہوں تو باہر کی خنکی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا بھائی باہر چلا گیا تھا۔ بہن نے خفگی سے دوبارہ کبھی حال بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ رہ گئی ماں تو وہ مہینے میں ایک آدھ بار چکر لگا کر اس کا حال دریافت کر جاتی تھی۔ روز کھیتوں میں مشقت نے اس کے ہاتھ خاصے کھردرے کر ڈالے تھے، پھر بھی نم آنکھوں سے وہ اپنے ہاتھ سامنے پھیلائے جانے ان میں کیا تلاش کرتی رہتی تھی۔ شاید وہ دن جب اس نے گھر کے بدترین حالات سے مجبور ہو کر پہلی بار قدم گھر سے باہر نکالے تھے اور ریاض حسن صاحب کی کمپنی جوائن کی تھی۔ وہ ایک مشفق اور مہربان انسان تھے۔ پھر ان کی بیٹی مائرہ سے ان کی بہت اچھی فرینڈ شپ تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا نہال بھی اسے تھوڑا بہت جانتا تھا، تبھی اسے ان کی کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور اس جاب سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ان دنوں گھر کے بدترین حالات کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دنیا بھی درہم برہم تھی۔ یونیورسٹی میں جو شخص اس کا متاع حیات تھا، اس شخص کے والدین نے صرف اس کے لیے اسے قبول نہیں کیا اور وہ اس کی فیملی ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں تھی۔ دوسری وجہ اعتراض اس کا جاب کرنا تھا، وہ جاب جو اس کی خوشی نہیں مجبوری تھی۔ اس کی ماں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، وہ اپنی ذات سے ان دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بھائی بے روزگار تھا، بہن کم پڑھی لکھی تھی۔ ایسے میں اچانک والد کی رحلت اور اس کے بعد پے در پہ آنے والے مسائل نے اسے اپنی ذات سے یکسر غافل کر دیا تھا۔ ارمغان کریم جو اس کی پہلی محبت اور خواہش تھا، اسے دستبرداری آسان نہیں تھی، کیونکہ اس کے بہت سے خوبصورت خواب اس شخص کی رفاقت سے جڑے تھے، اور خوابوں کا ٹوٹنا یا ان سے دستبردار ہو جانا کتنا تکلیف دہ ہے یہ وہی جان سکتا ہے جس نے یہ اذیت سہی ہو۔ اس نے ارمغان کو چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے بارہا اصرار پر بھی وہ جاب نہیں چھوڑی تھی جس سے اس کے گھر کی دال روٹی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے جان دے سکتی تھی، مگر اس کی ماں اسے محض جان بھی نہیں سکی۔ مہینے کے اختتام پر آفس ٹائم کے بعد وہ مارکیٹ نکل جاتی تھی اور بچت کے سارے پیسوں سے اپنے رشتوں کے لیے ان کی ضرورت کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں خود خرید کر لاتی، جنہیں بعض اوقات خاصے احسان کرنے والے انداز میں قبول کیا جاتا۔ شعور سنبھالنے سے لے کر اب تک اسے اپنی ذات کی تنہائی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ جتنی بھی تھک کر گھر آتی، اس کے گھر والوں نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا تھا۔ دل چاہتا تو کھانا کھا لیتی، نہیں تو کوئی اسے زبردستی کہہ کر کھلانے والا نہیں تھا۔ اس گھر کے دستور نرالے تھے، مگر عائشہ برہان کی حساس طبیعت ان نرالے دستوروں سے کبھی بغاوت نہیں کر سکی تھی۔ سردی کا احساس مزید شدت اختیار کر چکا تھا، تبھی وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلی آئی، جہاں اس کا نام نہاد شوہر ساری دنیا سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ تشنہ لب سی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا جب وہ زخمی روح کے ساتھ دلہن بنی اس گاؤں نما شہر میں آئی تھی تو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس اس کی جان پر بنا رہا تھا۔
مختلف سوچیں تھیں جو ذہن کا گھیراؤ کیے ہوئے تھیں۔ پتہ نہیں کس شخص کے ساتھ اس کا نصیب پھوڑا گیا ہوگا، پتہ نہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ شدید تھکن کے ساتھ یہ اذیت ناک خیالات اسے اور بھی نڈھال کر رہے تھے۔ اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس نے قربانی تو دے دی تھی، مگر پتہ نہیں وہ اس قربانی کی لاج بھی رکھ پائے گی کہ نہیں۔ یہی خدشہ اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ جس وقت اسے کمرے میں لے جایا گیا تب تک اس کی الجھن برقرار رہی تھی، تاہم جس وقت کوئی کمرے سے باہر داخل ہوا، پھر بنا دروازہ لاک کیے اس کے بعد بیڈ پر بیٹھا اور بنا کسی سلام دعا کے فٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اس شخص نے اس سے پوچھا، تم میری دلہن ہو نا، تب وہ برف ہو گئی۔ فوراً سے بیشتر نظر اٹھا کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا۔ گہری سانولی رنگت پر باہر کو آتے پیلے دانتوں نے اسے اکائی پر مجبور کر دیا تھا۔ بال بہت ہلکے تھے، دولہا ہونے کے باوجود اس شخص کی گردن پر جو سیاہی تھی، وہ سیاہی اسے اپنی زندگی پر محیط نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ خوب ہنسے یا پھر اپنے نصیب کی سیاہی پر کسی کے گلے لگ کر خوب روئے۔ اماں کہتی ہیں تم میری دلہن ہو، اماں ٹھیک کہتی ہیں نا؟ ہاں۔ بہت دیر کے بعد ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے اس کے لبوں نے جنبش کی تھی، پھر فوراً اٹھ کر لباس تبدیل کر لیا۔ رات بھر شدت سے روتے ہوئے وہ اپنے پہلو میں لیٹے شخص کے خراٹوں سے بیزار رہی تھی۔ اگلے ایک ہفتے کے بعد ایک شخص کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر وہ کسی بچے کی مانند اسے ٹریٹ کر رہی تھی۔ سب سے پہلا کام جو اس نے شخص سے کروایا تھا وہ ٹوتھ برش کا استعمال تھا۔ بات لینے میں بھی وہ اس کی مدد کرتی تھی، تبھی وہ کسی حد تک دیکھنے لائق ہو گیا تھا۔ ابھی یہ امتحان جاری تھا کہ اس روز اس کی ساس نے اسے نیا حکم سنا دیا، بہو ایک ماہ ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، ہم نے گھر کے کام کاج کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تم سے، اب تم اس گھر کی بیٹی ہو، زمینوں کے کام کاج میں بھی دلچسپی لو، سب کچھ ملازمین پر چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے پاس سوائے ان کے حکم پر سر جھکانے کے اور کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح ناشتہ کیے بغیر وہ گھر سے نکلتی اور شام گئے تھکن سے چور بدن کے ساتھ گھر واپس لوٹتی تھی۔ گزرے 2 سالوں میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا اس نے، مگر شکوہ نام کی کوئی چیز کبھی اس کے لبوں پر نہیں آئی تھی۔ تاہم اب اریچ کی اس گھر میں آمد نے اسے بہت ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سو کر اٹھا تھا، ہانیہ کمرے میں نہیں تھی۔ تکیہ باہوں میں دبا کر کچھ دیر وہ سستی سے پڑا رہا، پھر اٹھ کر فریش ہونے کے بعد نیچے ہال میں چلا آیا، جہاں قریب ہی کچن میں سارا اور مائرہ اسے اسی ٹاپک پر بات کر رہی تھیں۔ میکال بھائی اس شادی پر خوش نہیں، کل رات بھی گھر سے باہر رہے ہیں، مائرہ کہہ رہی تھی، تبھی سارا بول اٹھی، میکال بھائی خوش نہیں ہیں تو ہانیہ بھابھی کون سی خوش ہیں؟ ویسے بھی وہ نہال بھائی میں زیادہ انٹرسٹڈ تھیں۔ صفدر انکل نے زبردستی انہیں شادی کے لیے مجبور کیا ہے۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے نہال بھائی اور ہانیہ بھابھی کے ساتھ، سچی۔ تمہیں کیسے پتا کہ نہال بھائی ہانیہ بھابھی میں انٹرسٹڈ تھے؟ مائرہ چونکی تھی، اور اس سے زیادہ شاید وہ ٹھٹک گیا تھا۔ سمیر بھائی سے پتہ چلا، کل رات وہ نہال بھائی کے کمرے میں ان سے اسی ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ ہانیہ بھابھی کے کلاس فیلو ہیں نا نہال بھائی؟ اگر ایسی بات تھی تو نہال بھائی کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ لیا تھا انہوں نے، انکل اور آنٹی سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ابھی وہ پڑھ رہے ہیں نا، اسی لیے۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھیں اور شاید دونوں کو ہی اس کی آمد کی خبر نہیں تھی۔ میکال کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں دھواں بھر گیا ہو۔ کیا یہ سب اسی کی زندگی میں ہونا ضروری تھا؟ شام ڈھلے دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد قدرے تھک کر اس نے قدم دوبارہ گھر کی دہلیز پر دھرے تھے۔ گھر میں اب بھی کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ولیمے کی تقریب تھی۔ ہانیہ صفدر کو ایک بار پھر دلہن بنا دیا گیا تھا، تاہم اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ وہ خود بھی کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تبھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ہانیہ نے صرف ایک بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر چپ چاپ سر جھکا لیا۔ سارا اور مائرہ میکال کے کمرے میں آمد کے بعد فوراً وہاں سے گھسک گئیں۔ میکال کچھ دیر لب بھینچتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کچھ سوچتے بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ ہانیہ اس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، پھر بھی اس نے سر اٹھایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ لٹ مار جواب پر وہ کچھ دیر لب بھینچے خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، آج ہماری شادی کا دوسرا دن ہے،
اس لیے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل میں مس ہانیہ، میں اس شادی کے لیے 1% بھی تیار نہیں تھا۔ یوں سمجھیے میرے والدین نے زبردستی مجبور کر کے یہ پھندا میرے گلے میں فٹ کیا ہے۔ میں عائشہ برہان میں انٹرسٹڈ تھا۔ عائشہ برہان میری پہلی محبت، میرا پہلا خواب، میری پہلی خواہش اور میری زندگی میں آنے والی پہلی آئیڈیل لڑکی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری شادی نہیں ہو سکی، مگر پھر بھی میں اس کے ہر پل میں موجود ہوں، اور وہ میری ہر سانس میں موجود ہے۔ میں دھوکے باز منافق انسان نہیں ہوں، اسی لیے سب کچھ آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پیار، نہ عہد، نہ مقام۔ اس گھر میں آپ کسی کی بہو یا بیٹی بن کر تو رہ سکتی ہیں، بیوی بن کر نہیں، کیونکہ میں اپنا پیار اپنی پہلی محبت پر نچھاور کر چکا ہوں۔ اب آپ چاہیں تو یہاں اس گھر میں رہ سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھی طرح دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ صفدر کو لگا شاید اب وہ زندگی میں کبھی اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکے گی۔ اسے یکلخت اپنی گردن پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ یہ سب باتیں جو اس نے اسے کہی تھیں، وہ یہ سب باتیں پہلے سے جانتی تھی، مگر کاش اس وقت اس شخص نے اس سے یہ سب باتیں نہ کہی ہوتیں۔ گلے میں ایک دم سے آنسوں کا پھندا لگا۔ میکال کمرے سے نکل گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی حنائی ہاتھوں پر آنسوں کی انمول موتی گراتی رہی۔ جانے کیوں اس لمحے اسے پروین شاکر کی وہ نظم شدت سے یاد آ رہی تھی: میں وہ بدنصیب دلہن ہوں جسے شادی کی پہلی رات کوئی گھونگھٹ اٹھا کے یہ کہہ دے، میرا سب کچھ تمہارا ہے سوائے دل کے۔ کسی کی شخصیت اور عزت نفس کی بھلا اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہونی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ اسے کھچا کھچا سا رہا تھا۔ ہانی تم ٹھیک ہو نا؟ اسے پتھر کے مجسمے کی مانند خاموش دیکھ کر ہادیہ فوراً اس کے پاس آئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں۔ تو پھر ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میکال بھائی نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ نہیں۔ فار گاڈ سیک ہانی پلیز، تم اندازہ نہیں کر سکتی تمہاری وجہ سے میں کتنی پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ میری دوست ہو تم، اگر تم خوش نہیں ہو تو میں… اتنی بکواس کافی ہے، مزید سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تم لوگوں نے مل جل کر میرے ساتھ جو کیا ہے، اس کے لیے میں کبھی تم میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی، مگر یہ ہڈی جو زبردستی تم لوگوں نے میرے گلے میں فٹ کی ہے، میں اسے نگل کر دکھاؤں گی۔ تم لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا مزید موقع نہیں ملے گا۔ ہانی، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہم کیوں ہنسیں گے تم پر؟ ہم سب نے تو تمہاری خوشی کے لیے… جسٹ شٹ اپ اوکے۔ لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ اس بار وہ غرائی تھی۔ ہادیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شدید پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اب خاصی رنجیدہ بھی تھی، مگر دلہن بنی ہانیہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب آگے اسے کیا کرنا ہے۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ہاتھ باندھے کھڑا وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا جب ثانیہ کی نگاہ اس پر پڑی، اور وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ پورے 5 سال کے بعد وہ یوں بالکل اچانک کسی کے کبھی سامنے آ جائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دل تھا کہ جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ بڑی مشکل سے رخ پھیر کر کپکپاتی انگلیوں سے اس نے اپنی دادوں کا موبائل نمبر پریس کیا تھا، جب جواب میں بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی میڈم، اگر آپ لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکی ہیں تو براہ کرم باہر تشریف لے آئیں، میں آپ کا منتظر کھڑا ہوں۔ ثانیہ کو اس آواز پر بھی اس کے لہجے کا گمان ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ تبھی جلدی جلدی ٹرالی گھسیٹتی وہ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی انگلیاں وہی نمبر پریس کر رہی تھیں۔ ہیلو، میں عمارت سے باہر کھڑی ہوں، رائٹ سائڈ پر جو… ابھی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ سیل فون کان سے لگائے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می۔ وہ پلٹی تھی اور اس بار زمین ظاہر ملک کے پیروں تلے سے گھسک گئی۔ گاؤں کے بابا جوگی کی آواز پورے کرب کے ساتھ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ثانیہ جانے کیسے اس کے لب حرکت کر پائے تھے، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی نے فوراً سے بیشتر آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر گاڑی کا بیک ڈور کھول لیا۔ اگر تم دادی ماں کے بھیجے گئے ڈرائیور ہو تو فوراً سے بیشتر سامان گاڑی میں رکھ کر چلو۔ کوئی شناسائی نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ وہ بامشکل خود کو سنبھال کر سامان گاڑی کی ڈگی میں منتقل کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بچے کہاں ہیں؟ اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔
مگر وہ اسے بنا کوئی جواب دیے اپنے سیل فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سیل بج اٹھا۔ اشر، جی میں پہنچ گئی ہوں پاکستان۔ جی میں اپنا خیال رکھوں گی، آپ بھی اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کال پک کرتے ہوئے اس نے تیز لہجے میں کسی کو اطلاع دی اور سیل مٹھی میں دبوچ لیا۔ ظاہر نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس سے بات کی ہے، مگر اسے برا ضرور لگا۔ حویلی پہنچنے تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ لانگ شرٹ کے ساتھ کھلے پائچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت وہ دوپٹے اور حیا دونوں سے بے نیاز تھی۔ ظاہر نے ایک آخری نظر اس پر ڈالنے کے بعد خاصے زوردار جھٹکے سے حویلی کے مین گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی، جہاں اس وقت گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کا جمع غفیر اس جل پری کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھا۔ بڑی ہیل کے سیاہ جوتوں کے ساتھ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، گاؤں کی عورتیں یوں اس پر پل پڑیں جیسے وہ نکاح کی تقریب میں بٹنے والا چھوارا یا ننھے منھے بچوں میں برات کے وقت لٹایا جانے والا کوئی 10 کا نوٹ ہو۔ خود ظاہر کے لیے بھی یہ صورتحال خاصی غیر متوقع تھی۔ تبھی اس نے سرعت سے گاڑی سے نکلنے کے بعد لوگوں کو پیچھے ہٹا کر ثانیہ کے لیے راستہ بنایا اور پھر بنا اس کے رد عمل کی پرواہ کیے اس کا مومی ہاتھ تھام کر تیزی سے حویلی کے کھلے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چودرانی صاحبہ بے تابی سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر سرعت سے واپس پلٹ آیا۔ برقی کمکموں سے جگمگاتی اس حویلی میں اس وقت شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چودرانی کو بتا کر اگلے 30 منٹ کے بعد وہ دوسرے گاؤں میں اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا۔ اس کی زوردار دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے والی اس کی ماں تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، جیتا رہ۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر اس کی ماں سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ماں صدقے جائے، اس بار بڑے دن لگا دیے تو نے، سب خیر تو تھی نا؟ ہاں اماں خیر ہی تھی، وہ چودرانی کی پوتی آئی ہے باہر سے، اسی کو لینے ایئرپورٹ جانا تھا، اسی لیے چودرانی صاحبہ نے آنے نہیں دیا۔ تجھے تو پتہ ہے وہ کتنا انحصار کرتی ہے مجھ پر۔ صحن میں بچھی واحد چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اتارنے کے بعد وہ فوراً ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا۔ شدید تھکن اور گرمی نے برا حال کر چھوڑا تھا۔ اماں اب اس کی تائید میں سر ہلا رہی تھیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر، ماشاءاللہ سے میرا بیٹا بہت لائق ہے۔ ظاہر کے ہاتھ تیزی سے ہینڈ پمپ چلاتے ہوئے ٹھنڈا پانی نکال رہے تھے۔ اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے اماں باورچی خانے میں چلی گئی تھیں۔ وہ وہیں ہینڈ پمپ کے قریب بیٹھ کر کپڑوں سمیت نہانے میں مشغول ہو گیا۔ اچھی طرح نہانے کے بعد اس نے اندر کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیے۔ اماں اس کی اس عادت سے بہت خائف تھیں، مگر اس کا بچپن سے یہی معمول تھا۔ کپڑے بدل کر جس وقت وہ باہر چارپائی پر آ کر بیٹھا، اماں اس کے لیے کھانا نکال رہی تھیں۔ چنے کی دال اور کدو کا سالن بنا تھا۔ اسے یہ سالن پسند نہیں تھا، مگر بھوک کے شدید احساس کے زیر اثر اس نے سامنے پڑی تندوری روٹی کے نوالے توڑنے شروع کر دیے۔ تبھی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ وہ اب میں نے سارے کپڑے اتار لیے ہیں، مگر وہ ظاہر کی شرٹ ساتھ والوں کی چھت پر اپنے دھیان میں بولتی وہ آ رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں کے وسط میں ٹھٹک گئی۔ پتھر ہوئے ظاہر کی نگاہیں اسے ازحد حیرانی سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کیسا دن چڑھا تھا آج کہ شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اماں اس کی کیفیت بھانپ کر اب اسے بتا رہی تھیں۔ پچھلے جمعے آئی تھی سائرہ، تیرے ابا جا کر لائے ہیں اسے۔ موئے سسرال والوں نے بالکل ہی بچی کو لاوارث سمجھ لیا۔ بہت گھمنڈ ہے انہیں اپنی دولت پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب سائرہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جائے گی۔ اماں کی آواز نے اس کا طلسم توڑا۔ ظاہر نے جھٹک کر نوالا دوبارہ کٹوری میں رکھ دیا۔ شدید بھوک کا احساس اچانک ہی ختم ہو گیا۔ روٹی اٹھا لے اماں، مجھے بھوک نہیں۔ ظاہر اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر اماں نے پکارا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتا بیرونی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ گاؤں کے بابا جوگی کی آواز پورے کرب کے ساتھ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ دو پتراں نعرہ دے، ساڈا دکھ سن سن کے روندے پتھر پہاڑاں دے۔ وہ 4 سال کا تھا جب ایک روز اماں اس کی انگلی پکڑ کر اسے سائرہ کے والد ماسٹر افضل صاحب کی کلاس میں شیشم کے اس گھنے پیڑ کے تلے چھوڑ آئی، جہاں گاؤں کے دیگر بچے جمع ہو کر ماسٹر افضل صاحب سے درس لیا کرتے تھے۔
ماسٹر افضل رشتے میں اس کی ماں کے سگے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کی بیوی سائرہ کے بچپن میں ہی ہیضہ کی شکار ہو کر چل بسی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سارا دن انہی کے گھر کھیلتی، پھر شام میں ماسٹر صاحب اسے لینے آ جاتے تو ان کے ساتھ اپنے گھر سونے کے لیے چلی جاتی۔ ظاہر کو وہ شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں فرصت سے تمام لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ سائرہ کے بڑے ہونے پر اس کی گھریلو ذمہ داریوں نے اس کا ظاہر کے گھر آنا جانا کم کر دیا تو وہ جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ اسے سائرہ کے ساتھ کی عادت ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے خود ماسٹر صاحب کے گھر جا کر ان کے گھر کے کاموں میں، جو پہلے ماسٹر صاحب خود سر انجام دیا کرتے تھے، سائرہ کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ایک دوسرے کے احساس کا یہ جذبہ بڑھتے بڑھتے کب محبت کا روپ دھار گیا، انہیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ پتہ تو اس روز چلا جب ایک شام ظاہر نے ماسٹر صاحب کو اماں سے ان دونوں کی شادی کی بات سنی۔ مارے خوشی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، سائرہ اس کے لیے کسی نشے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اس روز اس نے پہلی بار گھر سے پیسے چرا کر سائرہ کے لیے رنگ برنگی خوبصورت چوڑیاں خریدی تھیں، کیونکہ سائرہ کو چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ ظاہر نے اسے چوڑیاں دیتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا بھی بتا دیا، اور حسب توقع وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ اب اکثر وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا، کبھی اس کے ساتھ برتن دھلاتے ہوئے چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی ماسٹر صاحب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر بچا کر اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیتا۔ ایک بار اس نے غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر سائرہ نے اسے سختی سے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ زندگی بے حد خوبصورت اور خوشگوار بسر ہو رہی تھی کہ اچانک اسے میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے شہر کے ہاسٹل میں قیام کرنا پڑا، اور پیچھے جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ 2 سال کے صبر آزما کڑے انتظار کے بعد وہ شاندار نمبروں سے ایف اے کر کے گاؤں واپس لوٹا تو اس کے خطوط کے جواب گول کرنے والی سائرہ افضل نے اس کے ساتھ شادی سے ہی صاف انکار کر دیا۔ ظاہر کے شدید دکھ اور اصرار پر اس نے بتایا کہ اس کی زندگی کے لیے چند خواب ہیں جن پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اسے بہترین گھر، گاڑی اور بہت ساری دولت چاہیے تھی، جو گاؤں کے نمبردار کا آوارہ بیٹا اسے مہیا کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ظاہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف محبت پر اکتفا کرنے والی لڑکی نہیں، نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور صبر ہے کہ وہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس کر گزار دے۔ ظاہر کا مان ٹوٹا تھا۔ سائرہ کے اجنبی لہجے اور عجیب و غریب فرمائش نے اس کی حسرتوں کا خون کیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے یہ سب چیزیں دے گا، بس وہ تھوڑا سا انتظار کر لے۔ مگر سائرہ نے اسے چھوٹ نہیں دی۔ اس نے اسے یہ کہہ کر اپنی دہلیز سے رخصت کر دیا کہ وہ شہر جائے اور جا کر سب چیزیں جو اس کا خواب ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے، تبھی ان دونوں کی شادی ممکن ہو سکے گی، بصورت دیگر نمبردار کے بیٹے کی آفر بری نہیں۔ وہ اس کی دہلیز سے پلٹ آیا تھا، بے حد شکستہ اور رنجیدہ۔ ماسٹر افضل اکلوتی بیٹی کی ضد کے سامنے قطعی لاچار ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ اس کی اپنی ماں سائرہ کو لعن طعن کرتی نہ تھکتی تھی۔ ظاہر کا باپ ان دنوں دوسرے گاؤں میں چودھریوں کے گھر کا منشی تھا، اور حویلی میں ان کی قدر ایسی ہی کی جاتی تھی جیسے وہ حویلی کا ہی کوئی فرد ہو۔ صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ ماں سے مزید تعلیم کی ضد کر کے دوبارہ شہر چلا آیا، اور یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ راتوں رات امیر بننے کے جنونی خواب نے اسے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ٹولے کا حصہ بنا دیا۔ ہر طرح کی غلط کاریوں میں ملوث ان لڑکوں نے اسے راتوں رات امیر بننے کے لیے جس شارٹ کٹ راستے کی ترغیب دی، اس راستے کی پہلی سیڑھی پر ہی اس کا ٹکراؤ ثانیہ عباس سے ہوا تھا، اور یہیں سے اس کی زندگی میں ایک نئی دلچسپ کہانی نے جنم لیا۔ ایک دن نام تیرا خواب کی طرح آنکھ میں بسایا تھا، آج تک نیند کو ترستے ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ جلدی جلدی واچ پہنتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل آئی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسے اپنی دوست سعدیہ کے گھر سالگرہ کی تقریب میں جانا تھا۔ سعدیہ کے فون پر فون آ رہے تھے۔ اس نے لاسٹ کال پر ڈرائیور بھجوانے کے لیے کہا تھا، اور اب دروازے پر ہونے والی ڈور بیل کی آواز سن کر وہ سرعت سے دروازے کی طرف آئی۔ کون؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ جب آواز آئی، ظاہر ملک، آ گئے تم؟ پچھلے 20 منٹ سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔
اور وہ تمہاری مالکن شہزادی فون پر فون کیے جا رہی ہے، یہ نہیں کہ تمہیں جلدی پہنچنے کی ہدایت کر دے۔ وہ اسے سعدیہ کا ڈرائیور سمجھ رہی تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اسے 2 ہفتوں سے ٹیلی کرتے ظاہر ملک نے قدرے حیران ہو کر اسے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے فلیٹ میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ نہ میری کوئی مالکن ہے، نہ میں کسی کا ملازم، میرا مقصد اس وقت اس گھر کا صفایا کرنا ہے۔ شرافت سے بنا چوں چراغ کیے سب کچھ نکال کر ٹیبل پر رکھتی جاؤ، نہیں تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ قطعی رف حلیے میں ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اس پر پسٹل تانے کہتا ساکت ہی تو کر گیا تھا۔ ثانیہ عباس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں لوٹی جا سکتی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کا رنگ پل میں سفید ہو گیا۔ ظاہر ملک کی ہدایت کے عین مطابق اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل فون کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ میز پر رکھا، پھر دونوں کلائیوں سے گولڈ کے خوبصورت اور نفیس کڑے اتارے، کانوں میں پہنی گولڈ کی ہلکی پھلکی بالیاں اتار کر میز پر رکھی۔ اس کا پرس ابھی صوفے پر پڑا تھا، اس نے وہ بھی اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے۔ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا وہ بہت ڈر گئی ہے۔ ظاہر گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، تبھی وہ تڑپ کر پیچھے لپکی تھی۔ دیکھیے میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی تھا آپ کے حوالے کر چکی ہوں، مزید اب کچھ بھی نہیں ہے۔ شٹ اپ! اس کے منمنانے پر وہ دھاڑا تھا کیونکہ اس کے پاس اس لڑکی سے متعلق مکمل معلومات تھیں۔ وہ باہر سے آئی تھی اور اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ اس شاندار لگژری فلیٹ میں رہتی تھی۔ ظاہر نے اسے 2 ہفتے پہلے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور پھر شادی کی ایک تقریب میں۔ وہ ہر جگہ بہترین لباس میں قیمتی جیولری سے لدی پھندی ہوتی تھی، تبھی اپنے دوست کی انویسٹیگیشن پر 50% شیئر کے لیے وہ بلا خوف و خطر اس کے فلیٹ میں گھس آیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس کی ملازمہ کہیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی، تبھی اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے فی الوقت وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا خون بھی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لڑکی اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ دیکھیے میرے لیے دولت کی کوئی دقت نہیں ہے، پلیز اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مگر وہ اس کی التجا کو قطعی نظر انداز کیے اب وارڈروب کھول رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ہاتھ مار کر چیک کرنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک جیولری کا ڈبہ لگا، جسے دیکھنے کے بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ سنیں پلیز، اسے رکھ دیں، یہ میری ماما کی نشانی ہے پلیز۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی تھی مگر ظاہر نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ شٹ اپ پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ میری ماما کی واحد نشانی ہے میرے پاس، اسے واپس کر دیں پلیز۔ اب وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ظاہر دروازے کی چوکھٹ پر پہنچ کر رکا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے پیروں میں گرنے کا سوچ رہی تھی، تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر جیسے یکدم سے اس کا ارادہ بدل گیا۔ ٹھیک ہے یہ لو، پلٹ کر تحمل سے کہتے اس نے جیولری باکس اس کی طرف بڑھایا۔ ثانیہ عباس آنکھوں میں آنسو لیے حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ ڈبہ تھاما، جب اس نے فوراً سے بیشتر اس کا بازو تھام لیا۔ تمہیں یہ جیولری چاہیے نا؟ ٹھیک ہے رکھ لو، مگر بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ اس بار اس کے الفاظ سے زیادہ اپنے جسم پر پھسلتی اس کی نگاہوں نے اسے سہما دیا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ خوف کے ساتھ ساتھ اس نے غصہ دکھانے کی بھی کوشش کی، مگر ظاہر ملک نے پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ میں نامرد ہوں؟ ثانیہ عباس کے احتجاج کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اب وہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ ثانیہ کی کلائی میں پڑی کانچ کی ساری چوڑیاں ٹوٹ کر قالین پر بکھر چکی تھیں، جبکہ اس کا میک اپ سے دمکتا چہرہ اب کھنڈر عمارت کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہ ساری عمر ایبراڈ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے اللہ کی قائم کردہ حدود کا پاس تھا، جبکہ دوسری طرف اسلامی مملکت میں پلنے بڑھنے والے شخص کے ماں باپ کی سالوں کی اچھی تربیت پر اس کے برے دوستوں کی چند روزہ بری صحبت اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ گناہ کبیرہ کی بھینٹ چڑھے اس طوفان کو کسی طور ٹلتے نہ دیکھ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ ماما میری بات سنیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھ پر ترس کھائیں، میں بہت دکھی لڑکی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ اوکے، بہت خطرناک آدمی ہوں میں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے وہ گرایا، تبھی وہ سسک اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں صرف سب کچھ لوٹنے آئے ہیں، مگر میری عزت کوئی فالتو سامان نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کر کے آپ اس پاک ذات کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔
ظاہر کے دل پر چوٹ پڑی تھی مگر دماغ اتنا معاف تھا کہ اس کے لیے اس وقت جیسے خود کو سنبھالنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ثانیہ اب اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ بکواس بند کرو، میں یہاں تمہارے آنسو دیکھنے نہیں آیا۔ وہ گھبرایا تھا۔ ثانیہ نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آپ میرے لیے کچھ بھی مت کریں مگر اللہ کے لیے تو کر سکتے ہیں نا؟ اسی اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے گناہ گار مت کریں۔ اگر آپ نے میری بربادی کی قسم کھا ہی لی ہے تو پلیز مجھ سے نکاح کر لیں، پھر اس کے بعد چاہے فوری طلاق دے دیجیے گا، میں گلہ نہیں کروں گی پلیز۔ ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جیسے ساون کی چھڑی لگی ہو۔ ظاہر اظہر ڈسٹرب ہو کر چلا اٹھا، بکواس بند کرو اپنی، نہ میں ایسی فضولیات میں پڑنا چاہتا ہوں، نہ تم میرے لیے اتنی اہم ہو کہ تم سے ایسا کوئی تعلق جوڑتا پھروں۔ میں جانتی ہوں میں نہیں ہوں مگر اللہ تو ہے نا، اس کی رضا کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کر لیں پلیز۔ اس کے آنسوں میں، اس کی التجاؤں میں کچھ ایسا تھا کہ جس نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا۔ جانے کیا سوچ کر وہ اٹھا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے باہر اس میز تک لے آیا جہاں اس گھر سے برآمد ہونے والا سامان رکھا تھا۔ وہ سب سامان وہاں سے اٹھا کر اسے اسی طرح بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے وہ نیچے اپنی گاڑی تک لایا اور اگلے ہی پل اسے گاڑی میں دھکیل کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنے دوست کے ساتھ آ بیٹھا۔ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وٹ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم یہاں چوری کرنے آئے تھے، چوری ہونے نہیں۔ جو کہا ہے وہ کرو پلیز۔ اس بار اس کا لہجہ اتنا روڈ تھا کہ اس کے دوست نے حیرانی سے اس کی طرف چند ثانیے دیکھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسی دن کے اختتام پر وہ شاندار ہوٹل کے کمرے میں ثانیہ عباس کے سامنے اس کے شوہر کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بنا سلام دعا کے اس کے مقابل بیٹھا وہ پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ عباس چہرہ جھکاتے ہوئے رو پڑی۔ میں جانتی ہوں آپ نے جو بھی کیا ہے محض ضد اور غصے کی وجہ سے کیا ہے، پھر بھی میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ بے شک میرا رب بہترین محافظ ہے۔ وہ سج دھج کر دلہن نہیں بنی تھی مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بے تحاشا حسن اور نور بکھرا ہوا تھا۔ زائر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پہلو میں گرایا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اگلی صبح وہ اس کے بیدار ہونے تک نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ جاگرز پہن رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا سامان اور تمام نقدی وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں محفوظ ہے، نکال لینا۔ مطلب؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کر اٹھی تھی۔ مطلب میں تمہارے گھر میں ڈکیتی کے لیے آیا تھا تاکہ بڑا مال ہاتھ لگنے پر کوئی کاروبار کر سکوں اور اپنی محبت، اپنی بچپن کی منگیتر کو حاصل کر سکوں، لیکن اب میں وہ سب یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری لوٹی ہوئی دولت پر اپنے خوابوں کا تاج محل کھڑا نہیں کرنا۔ وہ اس سے رخ پھیرے ہوئے بیٹھا تھا۔ ثانیہ کے لبوں پر اداس سی مسکان بکھر گئی۔ بہت شکریہ، لیکن اب وہ سب میں آپ کو اپنی رضا سے دے رہی ہوں، آپ لے جائیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ کھڑا ہوا تھا جب اس نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا طلاق نامہ، اور یہاں اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھیج دوں گا جلد، سرعت سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے ثانیہ بعض دیر تک گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی اسے سوچتی رہی۔ کیسا رہزن تھا اور کیسی انوکھی چوری کی تھی اس نے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس لوٹ آئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور درختوں پر بیٹھے پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کی تلاش میں فضا کی وسعتوں میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ عصر کے قریب اس کی ملازمہ بھی گاؤں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ اسی روز شام میں اس نے اپنی کلوز فرینڈ ایمن کو بلا کر ظاہر ملک سے متعلق ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ گڈ، یہ تو نیو ٹرینڈ نکل آیا، مطلب اب لوگ گھروں میں گھسیں گے مگر کوئی مال و دولت لوٹنے کی بجائے سیدھے آپ کی پیشانی پر پسٹل لگائیں گے اور آپ کو بنا جانے بنا سمجھے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ نہ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، مطلب ساری ٹینشن ہی ختم ہو گئی۔ تالی بجاتے اس نے صاف اس کا مذاق اڑایا، تبھی وہ روحانسی ہو کر پلٹی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں بکواس کر رہی ہوں؟ ہاں، جسٹ شٹ اپ، میں بکواس نہیں کر رہی، اس شخص کے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ یو ڈفر گرل، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ فلموں کہانیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ڈکیتی کی نیت سے آپ کے گھر میں گھسے اور پھر آپ کے کہنے پر شرافت سے نکاح کر کے اپنا کام نکالتا پھرے۔ مائنڈ اٹ محترمہ، یہاں ایسا انسان کا بچہ کوئی بھی نہیں جو محض آپ کے آنسو یا خدا رسول کے واسطوں سے
اپنی بدنیتی کا ارادہ بدل کر نکاح جیسے جھنجھٹ میں پڑتا پھرے۔ وہ مولوی، وہ گواہ، وہ تم نے دیکھے، سب بکواس اور ڈرامہ ہوں گے۔ ایسے آوارہ لڑکوں کے لیے ایسے ڈرامے قطعی مشکل نہیں، اور تم دیکھ لینا وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ ممکن ہے 3 بار طلاق طلاق بھی کہہ دے، مگر یہ سب سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایمن کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور صفاقی بھی۔ ثانیہ مضطرب سی رو پڑی۔ میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے پتا ہے اس عمر میں لڑکیوں کے دل کسی بھی فریب کو کب مانتے ہیں بھلا۔ انہیں تو وہی صولہ آنے سچ دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو وہ محض خود دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں، مگر میں اپنی دوست کو کوئی جھوٹا ڈھکوسلا نہیں دے سکتی۔ تمہیں چاہیے کہ تم یہ سب آج ہی آنٹی یا گاؤں میں اپنے دادا دادی سے شیئر کرو۔ میرا خیال ہے تمہارا اب یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بار وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لائیں۔ ایمن کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ چپ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ تصور کہ کسی نے اپنے نام کا لالی پاپ دیکھ کر لوٹ لیا ہے۔ ایمن واپس جا چکی تھی، مگر وہ اسی پوزیشن میں بیڈ پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے سوچتی رہی۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو یوں گر رہے تھے جیسے کوئی خاموش جھیل میں جھرنا گرتا ہو۔ وہ کالج لائف میں تھی جب اچانک اس کے بابا کی رحلت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد اس کی بہادر ماں نے نہ صرف اس کے وسیع کاروبار کو سنبھالا بلکہ اپنے دونوں بچوں کی پرورش میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اپنی ماں سے اکثر پاکستان میں اپنے ددیالی رشتہ داروں کے متعلق مختلف کہانیاں سننے کو ملتی رہتی تھیں۔ اس کے دادا دادی اور ایک تایا پاکستان میں مقیم تھے، جبکہ اس کے پاپا کو پسند کی شادی کے جرم میں خاندان سے عاق کر دیا گیا تھا۔ اس کے بابا رحلت سے قبل آخری بار اپنے گاؤں گئے تھے، مگر انہیں معافی نہیں ملی تھی۔ پاکستان سے واپسی کے دوسرے ہفتے میں ان کی رحلت ہو گئی تھی۔ اس موقع پر اس کی دادی اور تایا ان کے پاس آئے تھے اور بہت روئے تھے۔ بابا کی رحلت کے 2 ماہ بعد اس کے دادا بھی غم اور بیماری سے ہار گئے تھے۔ چونکہ ان سے زیادہ اٹیچ نہیں تھی، لہٰذا اسے اس بات کا زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ کالج لائف کے دوران ہی اس کی اپنے پاپا کے عزیز دوست طارق انکل کے اکلوتے بیٹے اشر سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بے حد وجاہت کا حامل ایک ضدی اور غصیلا لڑکا تھا، مگر اس کے پیار میں بہت شدت بھی تھی۔ وہ چونکہ اپنے بابا سے بہت اٹیچ تھی، لہٰذا ان کی رحلت کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس نے اشر کا سہارا لیا اور پھر جیسے سہارے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اشر کے بغیر جیسے اس کی زندگی ہی نامکمل تھی۔ اس کی شدت اور پسند کو دیکھتے اس کی ماما نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ انہی دنوں اشر کی توجہ اس سے ہٹ کر اپنی ایک دور پرے کی کزن پر مبذول ہو گئی جو نئی نئی لندن آئی تھی۔ وہ اسے ٹائم اور کمپنی دے رہا تھا جو ثانیہ کے لیے کسی طور قابل برداشت نہیں تھا۔ اسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ جھگڑے بھی ہوئے، مگر کوئی حل نہ نکل سکا۔ نتیجتاً ثانیہ نے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہی رشتہ ختم کر دیا اور اشر کا اپنے گھر میں داخلہ تک ممنوع کر دیا، جس پر مشتعل ہو کر اس نے دھمکی دے ڈالی کہ وہ اسے حرکت کی سزا ضرور دے گا، مگر اس سے پہلے وہ ایسا کچھ کرتے ہوئے اسے نقصان پہنچاتا وہ اپنی ماما سے ضد کر کے پاکستان چلی آئی۔ تاہم اس نے اپنے ددیال والوں کو اپنے پاکستان قیام سے مطلع نہیں کیا تھا۔ جس نقصان سے ڈر کر وہ لندن سے بھاگی تھی، وہ نقصان پاکستان میں ہو گیا۔ آنسو تھے کہ ٹپ ٹپ بہتے ہی چلے جا رہے تھے، اور رات تھی کہ اندھیرے کی بکل مارتے ہوئے سردی سے سرد ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ظاہر پتر، وہ مضطرب سا چارپائی پر پڑا پہلو بدل رہا تھا جب اچانک اس کے سیل فون پر اماں کی کال آ گئی، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ان کی کال پک کرنی پڑی۔ جی اماں۔ ماں صدقے جائے، کتنے دن سے تو نے گاؤں کا چکر نہیں لگایا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں اماں، سب ٹھیک ہی ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو سنا گھر میں سب کیسے ہیں، ابا اور سائرہ وغیرہ؟ سب ٹھیک ہیں، بس ایک گڑبڑ ہو گئی۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ وہ چونک کر چارپائی پر اٹھ بیٹھا جب اماں نے قدرے خاموشی کے بعد اسے بتایا۔ وہ اپنی سائرہ ہے نا؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اس کا دل بے ساختہ ہی زور سے دھڑکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے نکاح کر لیا ہے نمبردار کے بیٹے افضل کے ساتھ۔ کیا؟ اسے لگا جیسے وہ چارپائی سے نیچے گر پڑا ہو۔ ہاں پتر، مجھ بدنصیب کو نہیں پتہ چلا کہ اس گرم و جلی نے کب اور کیسے یہ قدم اٹھایا۔ تیرے ابا نے تو ایسا دل پڑ لیا کہ بستر سے ہی لگ گئے۔ ابھی کل تاپ اترا ہے ان کا۔ اپنی بیٹی ہوتی
تو شاید زندہ زمین میں گاڑ دیتے، مگر پرائے خون پر کیا زور چلتا ہے۔ اماں اب شاید رو رہی تھیں، مگر وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا۔ سائیں سائے کرتی سماعتوں میں سوائے سناٹے کے اور کچھ اترتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر نمبردار کے بیٹے کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ فوراً گاؤں واپس آیا۔ سائرہ اس وقت بڑی مسرور سی تندور پر روٹی لگا رہی تھی۔ جب ماسٹر افضل نڈھال سے ذہن میں بچھی چارپائی پر پڑے تھے، اسے بنا دستک دیے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سائرہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ ظاہر تو؟ ہاں میں پوچھنے آیا ہوں تجھ سے کہ نمبردار کے بیٹے کے ساتھ تیرے نکاح کی خبر کتنی سچی ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ اچانک اس نے بے روحی سے رخ پھیرا تھا۔ ظاہر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اپنے باپ سے پوچھ، جس نے میری ماں سے ہم دونوں کی شادی کی بات پکی کی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے وہ چلایا تھا۔ تبھی وہ تپ اٹھی۔ ہولی بول، یہاں اونچا کوئی نہیں سنتا۔ رہ گئی بات میرے ابا کی تو اس نے کوئی گناہ نہیں کر دیا۔ تیری اماں سے ہماری شادی کی بات کر کے جس کا حساب لینے آ گیا تو یہاں 3 مہینے ہو گئے تجھے شہر کی گلیوں میں خاک چھانتے ہوئے۔ کچھ کمایا کچھ بنایا نہیں، بنا بھی نہیں سکتے۔ تیرے جیسے نکھٹو صرف عاشقی کر سکتے ہیں یا نوکری، تیسرا کوئی کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے بھول جا کہ تجھ جیسے کنگلے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کروں گی۔ اکلوتی دی ہوں اپنے ابا کی، میرے جیسی سونی دوسری کڑی نہیں اس پنڈ میں۔ ایسے ہی نمبردار کا بیٹا فدا نہیں ہو گیا مجھ پر؟ آیا بڑا بچپن کی منگ حاصل کرنے والا، جہاں سے آیا ہے کان لپیٹ کر چلا جا۔ تو افضل سے کہہ کر وہ درگت بناؤں گی تمہاری کہ کیا یاد رکھیں گے تمہارے ماں باپ بھی؟ سخت اشتعال میں آئی وہ خالص دیہاتی لہجے میں بولتے ہوئے۔ اسے پل میں اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ ظاہر کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اس وقت اس نے غصے میں اسے ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا تھا، مگر پھر سائرہ کے چلا کر شور مچانے پر ظاہر وہاں کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ اس رات اس کا وجود جیسے کسی دوزخ میں گر پڑا تھا۔ جلتا وجود، جلتی آنکھیں، جلتے آنسو اور پھٹے اعصاب۔ ایک لمحے عذاب کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی سے اس وقت پوچھتا۔ زندگی بھر ساتھ چلنے کے وعدے کرنے والے لوگ اچانک کسی ڈگر پر ہاتھ چھڑا کر واپس پلٹ جائیں تو جینا دشوار کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی اس وقت اس سے پوچھتا۔ کتنے ہی روز تک اندیکھی آگ کے ساتھ تیز بخار میں جلنے کے بعد بھی جب اسے قرار نہ آیا تو روز وہ بنا کسی کو بتائے شہر چلا آیا۔ تیزی سے ڈھلتی شام کے سرمئی دھندلکوں کے ساتھ اس کے قدم ثانیہ عباس کے لگژری اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اگلے 30 منٹ کے بعد وہ اس کے دروازے پر تھا۔ اس وقت وہ جس سکون کی پناہ کے لیے بے آب تڑپ رہا تھا، وہ سکون ثانیہ عباس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔